کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا۔ اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک۔ اللہم ارزقنی حیات سعادت و موت شہادت۔ آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ مریم ہم نے شروع کی تھی۔ قاف ہا یا عین صاد۔ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا تھا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری یہ ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، بوڑھا ہو گیا اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی سر سفید ہو گیا۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کے نامراد نہیں ہوا، میری دعا تو ہمیشہ آپ نے قبول فرمائی۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے فضل خاص ایک وارث عطا کر دے، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی میراث کا بھی وارث ہو۔ آل یعقوب کی میراث سے مراد اس نبوت کا وارث ہو۔ اے پروردگار، اس کو ایک پسندیدہ انسان بنانا، ربی راضیہ، جو ہر دل عزیز ہو، ایسا بنا دینا اسے۔ یہاں سے آج ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 7 سے۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، انا بے شک نہ ہم، بے شک ہم، نبشرک، بشرا یبشرو تبشیراً، اور بشارت دینا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بشیر ہم نام بھی رکھتے ہیں۔ نبشرک، آپ کو بشارت دیتے ہیں۔ انا نبشرک بغلام، ایک بیٹے کے حوالے سے۔ با جو کلمے کے شروع میں آتا ہے، ہم نے پڑھا کبھی بسملہ میں ہم نے پڑھا کہ نام کے ساتھ، بالقولی گفتگو میں، وہاں با کے معنی میں تھے، بجہالتن جہالت کے سبب، وہاں وجہ اور سبب اس کے معنی تھے، بکل شیء علیم، ہر چیز کے متعلق۔ یہاں دیکھیے، انا نبشرک بغلام، ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک غلام کے متعلق،
ایک غلام کے متعلق آپ کو بشارت دے رہے ہیں. غلام یعنی بیٹا. ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. اسمہ، اسم اردو کا کلمہ ہے، بشارت بھی اردو کا کلمہ ہے، اور اسمہ اس کا نام ہوگا یحییٰ. یحییٰ ہم بھی نام رکھتے ہیں، حی کہتے ہیں زندہ کو. اردو میں بھی احیا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. لم نجعل، لم نہیں، مضارع سے پہلے آتا ہے، لیکن مضارع کا ترجمہ تو زمانہ حال اور زمانہ مستقبل میں ہوتا ہے، لیکن لم کی وجہ سے نفی ہو جائے تو ماضی میں کرتے ہیں. لم نجعل، جعلا اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، اور تجعلو تم بناتے ہو یا بناؤ گے، اور اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، اور نجعلو نون تو مضارع کی علامت تھی، بناتے ہیں یا بنائیں گے، یہ ترجمہ ہے. لیکن لم کی وجہ سے نہیں بنایا، ماضی میں ترجمہ کریں. لم نجعل ہم نے نہیں بنایا، لہو لام کے لیے، ہو اس کے لیے، من قبلو من سے قبلو، من بھی ہماری زبان کا کلمہ، قبل بھی ہماری زبان میں. سمیع اس کے نام پر ہم نے پہلے کوئی اور نام نہیں بنایا، کسی شخص کا بھی نام نہیں تھا. یہ پہلا بچہ ہے جس کا نام ہم یحییٰ رکھ رہے ہیں. یحییٰ نام رکھا ہے کیوں؟ یہ بچہ حیات دے گا لوگوں کو. یہ حضرت زکریا وہ تو کاہن ہیں، ان کی بھی میراث بنے گا، اور آل یعقوب کی بھی میراث بنے گا. کام نبوت کو لے کر چلے گا. حیات انہی کی ہے جو اس کام کو لے کر چلتے ہیں. جو حی القیوم کا کام کرے گا اس نے نہیں زندہ رہنا تو اور کون زندہ رہے گا؟ ذرا اس پہ سوچئے. 24 گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس. اللہ نے جو کام سونپا ہے دعوت کا، اس کی صلاحیتیں پہلے دی ہوئی ہیں، پھر کہا ہے کہ دعوت کا کام کرو. لا یکلف اللہ نفسا، وہ تو استطاعت نہ ہو تو آرڈر ہی نہیں کرتا. اگر آرڈر کر دیا ختم نبوت کے صدقے میں تو پھر یہ کام ہم نے کرنا ہے نا. تو یہ محمد رسول اللہ کی جو آج کام کو لے کر آگے بڑھے گا وہی زندہ رہے گا، وہی زندہ رہے گا. اور مزے کی بات یہی کام کرتے کرتے مر جائے اور میدان قتال میں بے شک ایک دن بھی نہ جائے. اس کا اس طرح مر جانا شہادت کا مقام دلاتا. کون سا مقام؟ اور جو شہید ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے کہ زندہ؟ ہمارے ہاں سے کھاتا اور پیتا ہے، تمہیں اس کی زندگی کا شعور بھی نہیں. اور یہ کتنی بڑی شہادت ہے، یہ محمد رسول اللہ کی سنت زندہ ہوتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو میدان قتال میں گئے نہیں. اسی قرآن کی دعوت کو دیتے دیتے وہ بھی چلے گئے. جو ان کے بعد جائے گا تو انہی کا ساتھ ہی پائے گا، انہی کا ساتھ ملے گا. یہ بات کوئی آپ کو ٹھیک بھی لگی ہے نہیں؟ تو پھر فیصلہ کیجئے کہ ہم یہ کام کریں گے. انشاءاللہ زور سے کہہ دیا. اب چپکے سے اپنے اللہ سے کہیں کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے، اللہ اس کی توفیق بھی دے دے. یہ نہیں، اس طرح نہیں ہے آمین مجھے نہ سنائیں. اپنے دل میں پہلے یہ بات کہیں.
عجب نہیں کہ آپ کو اللہ اس کام کرنے والوں کا ہراول دستہ بنا دے۔ میں ابھی رستے میں آ رہا تھا تو ایک یہ جو انڈر پاس ہے اس کے اوپر نام میں نے پڑھا، چاکر اعظم رند، چاکر اعظم رند، یہ 450 سال پہلے کا بندہ ہے۔ اللہ نے ابھی بھی اس کا نام زندہ رکھا ہوا ہے۔ جس کا نام اللہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں وہ رہتا ہے۔ یہ اکبر کے زمانے کا بندہ ہے، تو یہاں پہ کیسے نام آ گیا پنجاب کے اندر، جبکہ وہ پنجاب کا نہیں تھا، وہ تو بلوچستان کا تھا۔ لکھتا وہ رند ہی تھا، رند نہیں تھا، اس کا نام زندہ ہے۔ وہ عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو رند کہتا تھا کہ اس مقام کی تیری عبادت نہیں کر پایا۔ قولا اس ماضی ہے، کیونکہ یا تا الف نون شروع میں نہیں لگا ہوا تو ماضی ہے۔ قولا تو اس نے کہا ربی، اے میرے رب، زیر نے چھوٹی یہ کی آواز دے دی تو اس کے پورے معنی ہو گئے ربی، اے میرے رب۔ انا کہاں، انا کہاں، وہ خالی اگر نون ہو، الف کے بعد خالی نون ہو، انا ہو یا انا ہو، اس کے معنی بے شک ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی یہ ہے اور نون کے اوپر کھڑی الف ہے، یہ کلمہ اور ہے۔ انا کے مطلب کہاں، کیسے، انا کیسے، یکونو یہ تو فعل مضارع کی علامت، واو نون جمع کی علامت ہے، کانا کا مطلب ہونا، یکونو وہ ہوتا ہے یا ہوگا، اور تکونو تم ہوتے ہو یا ہوگے، اکونو میں ہوتا ہوں یا ہوں گا، اور نکونو ہم ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ اور یہ کلمہ بھی ہماری زبان ہی کا کلمہ ہے، ان یکونو، اے کون و مکان کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک۔ کون کا کلمہ بھی ہماری زبان کا ہے جی، یہ وہی لکھا ہے۔ یہ شروع میں لگ گئی یکون، وہ ہوتا ہے یا ہوگا۔ لی لام کے لیے، اور یا میرے، کیسے ہوگا میرے لیے غلامن، کوئی بیٹا مجھے کیسے مل سکتا ہے، وکانت، وہ کانت وہ ہے۔ اگر کانا یکون، کانا کے ساتھ بعد میں آنے والا کلمہ اسم ہو یا اس میں فاعل ہو تو ترجمہ ہے میں ہی کریں گے، فعل ہو تو ماضی میں کریں گے۔ انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا، وکانت امراتی، اور ہے میری بیوی، امراتی میری بیوی، امراتن اصل میں کلمہ ہے امراتن، امرا کہتے ہیں عورت کو، اور میری عورت ہے مراد میری بیوی۔ اور یہ ہمارے ہاں اردو ادب میں بھی اور پنجابی ادب میں بھی بیوی کے لیے کہتے ہیں لوگ یہ میری عورت ہے۔ ہاں، آکرن وہ تو بانجھ ہے۔ آکرا کہتے ہیں کسی کا بانجھ ہونا، مرد ہو یا عورت ہو، جس کا آگے نام نہ چل سکتا ہو
وہ بانجھ ہو، میری بیوی تو بانجھ۔ عقرہ کا دوسرے معنی ہوتے ہیں چوپائے کی ٹانگیں کاٹ دینا، جو حضرت صالح کے لیے آتا ہے نا، ان کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ، افاقروہ، وہ فاقروہا جو ہے وہ اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ آخراً اس کی حالت یہ ہے کہ وہ تو بانجھ ہے، وقد یقیناً بلغت، میں پہنچ گیا ہوں۔ ابلاغ کرنا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، بلغت، میں پہنچ گیا ہوں، من الکبری، من کبر، بڑھاپے میں اتنا پہنچ گیا ہوں، عطیہ، یہ کلمہ عین تا اور واو سے نکلے گا، یہ کلمہ آتا یا آتو، حد سے نکل جانا، حد سے نکل جانا۔ میرا بڑھاپا تو حد سے آگے چلا گیا ہے، میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یعنی کسی نے کہنا ہو کہ میں تو، وہ عربی ادب میں ایک اور جملہ میں نے ایک زمانے میں پڑھا تھا، ان آباک قد فنی وہو حی، تیرا باپ مر چکا ہے حالانکہ وہ زندہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ بڑھاپے کی اس کیفیت میں چلا گیا، زندگی نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اسی لیول کا یہ جملہ ہے، من الکبری عطیہ، میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ کبر کے اندر حد سے آگے گزر گیا ہوں، آگے کوئی جگہ ہی نہیں باقی، آخری مقام پہ پہنچ گیا ہوں۔ گویا لگتا ہے کہ اپنے ہم عمروں کو پاس کر کے وہ آخری آدمی رہ گئے ہیں جو ابھی زندہ ہے۔ عمر کی یہ حالت، بیوی بھی بانجھ، تو سوچئے ایسے حالت میں بچہ کہاں سے آئے گا؟ قال کذالک، اسی طرح تو بوڑھا ہی رہے گا، تیری بیوی بانجھ ہی ہوگی، پھر بھی آئے گا۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ بیٹا تو رب دیتا ہے، یہ بانجھ ہو جانا، تیرا بوڑھا ہو جانا اس کی راہ کی رکاوٹ ہے اس کے امر میں؟ وہ کن کہتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون، وہ چیز تو ہو جاتی ہے، اس کو تو صرف کن کہنا ہے۔ اس لیے کذالک، اسی حالت میں، یہ نہیں کہا کہ پہلے تو میرا علاج کرتے ہیں، تو دوبارہ جوان ہو جائے گا، سنیاسی بابا کی فلانی گولیاں کھانا۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں، میں نے ڈاکٹر کا نام ہی نہیں لیا، لاہور کا نوجوان سنیاسی بابے ڈھونڈتا ہے۔ قال کذالک، اسی حالت میں ہوگی، اسی طرح۔ آگے جا کے بھی کذالک کا کلمہ آئے گا، وہاں بھی دیکھیے معنی اسی طرح بنے گے۔ قال، کہا، ربو کا، تیرا رب، ہوا، قال ربو کا، تمہارے رب نے کہا ہے، تمہارے رب نے کہا ہے، قال ربو کا ہوا علیہ، علی کا مطلب پر، اور چھوٹی یہ تو متکلم کے لیے ہوتی ہے، دو یہ کٹھی ہو گئی، ان کو شد کے ساتھ کٹھا کر دیا گیا، علیہ، ہم دو یہ ہی بولتے ہیں نا، مجھ پر، علی پر یا مجھ پر۔ وقال ربک ہوا علیہ، میرے لیے ہے ہین، ہانا یہون، ہونن کہتے ہیں نرم ہونا، آسان ہونا، اتنا نرم ہونا کہ اس کی وقت نہ رہ جائے، اتنا آسان ہو جانا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو کلمہ استعمال ہوا ہے، درمیان والے کلمے پہ شد آ گئی ہے، ذرا دیکھیے، اگر شد آ جائے تو وہ
بہت زیادہ کے معنی خود بخود شامل ہو جاتے ہیں. اس کے اندر اور معنی شامل کر دے. وہ ہانا یون تو پہلے ہی نرم ہے, پہلے ہی آسان ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے تو بالکل ہی آسان ہے. بانجھ کو بڑھاپے میں اولاد دینا میرے لیے تو بالکل ہی آسان, کوئی مشکل کام ہی نہیں میرے لیے. میں نے تو کن کہنا ہے تو ہو جانا. ہر کام جو انہونا ہو جائے وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو ضرورت ہو تو کس سے مانگنا چاہیے؟ بابا جی سے. کس سے مانگنا چاہیے؟ کس سے مانگتے ہیں؟ صرف پیروں سے نہیں, ہم سارے چودھریوں, وڈیروں, خاقانوں, بڑے بڑے عہدے والوں سے مانگتے ہیں. انہوں نے تو ایک لات, ایک عزا, ایک منات بنا رکھا تھا نا. ہم نے ہر سانس کے لیے ایک الگ الگ خدا بنا لیا. ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے. جو لات مانتا تھا عزا کو نہیں مانتا تھا, جو عزا مانتا تھا وہ حبل کو نہیں مانتا تھا. ان کا ایک ہی خدا تھا. ہم نے ایک ہی سانس میں سینکڑوں اور ہزاروں خدا بنا لیے. کبھی اپنے بیٹے بیٹی کو ہی خدا بنا لیا. اللہ کے مقابلے پہ اس کی بات مان جاتے ہیں نا جی. رشوت کا نظام کیسے چلا ہے پتہ ہے آپ کو؟ رشوت کا نظام جو چلا ہے بڑی نیک نیتی سے چلا ہے. اللہ نے کہا ہے بچوں کی عمدہ تربیت کرو, اور اب کارپوریشن اسکولوں میں پڑھاؤں گا تو بچے کی خاک تربیت ہوگی. ایچ ایس این میں پڑھاؤں گا تو تب ہوگی نا. تو ایچ ایس این میں پڑھانے کے لیے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں, رشوت نہیں لوں گا تو کہاں سے آئیں گے؟ کاروبار 2 نمبر نہیں کروں گا تو کہاں سے آئیں گے؟ کس کو خدا بنا بیٹھے ہو؟ کوئی موقع نہیں چھوڑا ہم نے. اپنی لذت زبان کے صرف چسکے کو بھی بنایا ہوا ہے. بڑے ہوٹل میں بیٹھ کے ایک وقت کا کھانا